السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ لیسن نمبر 6 ہے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے مخارج الحروف پارٹ 4۔ مخارج الحروف پارٹ 3 آپ لیسن نمبر 5 میں دیکھ چکے ہیں۔ مخارج الحروف پارٹ 4 میں آج ہم نقش مخارج ڈسکس کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز تعاوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ مخارج الحروف کی تختی میں تعاوذ و تسمیہ کو ٹکڑوں کی صورت میں پڑھتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو لیسن نمبر 1 میں سکھایا ہے۔ ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، آپ وہاں جا کر تعاوذ و تسمیہ کو ٹکڑوں کی صورت میں پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم تعاوذ و تسمیہ کو ایک مکمل آیت کی صورت میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے نقشہ مخارج سمجھتے ہیں۔ لیسن نمبر 5 اصول مخارج میں ہم نے ایک اصل لسان کے 3 مخارج ڈسکس کیے تھے، جن میں ہم نے حروف حلقی اور حروف شجریہ کو سمجھا تھا۔ آج ہم لسان یعنی زبان میں موجود مزید مخارج سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں۔ زبان کا آخری حصہ اقصی لسان اور زبان کا درمیانی حصہ شجر لسان کہلاتا ہے۔ شجر لسان کے کنارے ادنی لسان کہلاتے ہیں۔ شجر لسان کے کنارے کیا کہلاتے ہیں؟ ادنی لسان کہلاتے ہیں۔ ادنی لسان سے اقصی لسان تک زبان کا کنارہ حافہ لسان کہلاتا ہے۔ ادنی لسان سے اقصی لسان تک کا زبان کا کنارہ کیا کہلاتا ہے؟ حافہ لسان کہلاتا ہے۔ حافہ لسان یعنی زبان کی دائیں یا بائیں کروٹ جب اوپر کی 5 دھاڑوں کی جڑ سے لگے تو ایک حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ حافہ لسان یعنی زبان کی دائیں یا بائیں کروٹ جب اوپر کی 5 داڑھوں کی جڑ سے لگے تو کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس حرف کو زبان کی دونوں کروٹوں سے ادا کرنا بھی صحیح ہے، یعنی یا تو آپ زبان کی دائیں کروٹ اوپر کی 5 داڑھوں سے لگائیں اور حرف ضاد ادا کریں، یا پھر آپ زبان کی بائیں کروٹ اوپر کی 5 داڑھوں سے لگائیں اور حرف ضاد ادا کریں، یا پھر آپ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں زبان کی دونوں کروٹیں یعنی دائیں اور بائیں دونوں کروٹوں کو اوپر کی 5 داڑھوں کی جڑ سے لگا کر یہ حرف ادا کر سکتے ہیں۔ اور حافہ لسان سے ادا ہونے والے اس حرف کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ حافہ لسان سے ادا ہونے والے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حرف حافیہ کہتے ہیں۔ اب آپ حرف کو ادا کیجئے اور اس کے مخرج کو محسوس کیجئے۔ ضاد ضاد۔ زبان کے سامنے والے کنارے کو طرف لسان کہتے ہیں۔ زبان کے سامنے والے کنارے کو کیا کہتے ہیں؟ طرف لسان کہتے ہیں۔ زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ کروٹ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو ایک حرف لام ادا ہوتا ہے۔ طرف لسان اور کچھ حصہ کروٹ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ لام ادا ہوتا ہے۔ زبان کا یہی کنارہ یعنی طرف لسان جب ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو ایک حرف نون ادا ہوتا ہے۔ طرف لسان جب ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ نون ادا ہوتا ہے۔ اور زبان کا یہی کنارہ یعنی طرف لسان جب ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے تو ایک حرف رو ادا ہوتا ہے۔ طرف لسان جب ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے تو کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟
رو ادا ہوتا ہے۔ البتہ رو کی ادائیگی میں زبان کی پشت کو بھی قدر دخل ہوتا ہے۔ طرف لسان یعنی زبان کے سامنے والے کنارے سے ادا ہونے والے ان تینوں حرفوں کو حروف طرفیہ و دلکیہ کہتے ہیں۔ طرف لسان سے ادا ہونے والے ان تینوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف طرفیہ و دلکیہ کہتے ہیں۔ حروف طرفیہ کی ادائیگی میں ہماری زبان کا سامنے والا کنارہ یعنی طرف لسان کا مخرج آہستہ آہستہ سکڑتا ہے۔ سب سے پہلے حرف لام کے مخرج میں طرف لسان ثنایا، ربائی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں تک پھیلی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد حرف نون کے مخرج میں طرف لسان سکڑ کر ثنایا، ربائی اور انیاب تک رہ جاتی ہے، اور آخر میں حرف را کے مخرج میں طرف لسان مزید سکڑ کر صرف ثنایا اور ربائی تک محدود ہو جاتی ہے۔ ان تینوں حرفوں کی ادائیگی دوبارہ سے کیجیے اور تینوں حرفوں کے مخرج کا فرق محسوس کیجیے۔ لام، نون، را، لام، نون، را۔ زبان کا کنارہ یعنی طرف لسان جب ثنایا سفلی و علیہ کے اندر والے کنارے سے لگے تو تین حروف ز، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ طرف لسان جب ثنایا سفلی و علیہ کے اندر والے کنارے سے لگے تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ز، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ تینوں حرفوں کی ادائیگی کیجیے اور ان کے مخرج کو پہچانیے۔ ز، سین، صاد، ز، سین، صاد۔ ان تینوں حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ زبان کا کنارہ یعنی طرف لسان جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو تین حروف تا، دال، تو ادا ہوتے ہیں۔ طرف لسان جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ تا، دال، تو ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ حرفوں کی ادائیگی کیجیے اور ان کے مخرج کو پہچانیے۔ تا، دال، تو، تا، دال، تو۔ ان تینوں حرفوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے۔ زبان کی باریک نوک کو رأس اللسان کہتے ہیں۔ زبان کی باریک نوک کو کیا کہتے ہیں؟ رأس اللسان کہتے ہیں۔ زبان کی باریک نوک رأس اللسان جب ثنایا سفلی و علیہ کے درمیان دبتی ہے تو تین حروف ث، ذال، ذو ادا ہوتے ہیں۔ رأس اللسان جب ثنایا سفلی و علیہ کے درمیان دبتی ہے تو کون سے تین حروف ادا ہوتے ہیں؟ ث، ذال، ذو ادا ہوتے ہیں۔ یاد رہے زبان کی باریک نوک رأس اللسان کو ثنایا سفلی و علیہ کے درمیان بہت زور سے نہیں دبانا بلکہ بہت ہی ہلکے سے دبانا ہے۔ حروف ادا کیجیے اور ان کے مخرج کو پہچانیے۔ ث، ذال، ذو، ث، ذال، ذو۔ ان تینوں حرفوں کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ کہتے ہیں، اور ان تینوں حرفوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان تھا مخارج الحروف پارٹ 4۔ آج ہم نے نقشے کی مدد سے پڑھا کہ کون سا حرف کہاں سے اور کس طرح ادا ہوتا ہے۔ حروف ہجا کل 29 ہیں،
جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی جمع مخارج ہے اور اصول مخارج کل 5 ہیں: حلق، لسان، شفتان، خیشوم اور جوف دہن۔ آج کے سبق میں ہم نے لسان میں موجود مخارج کو ڈسکس کیا۔ اگلے لیسن میں انشاءاللہ مزید مخارج کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، مجھے اور میرے پیارے والدین کو اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔